ہاں یوتھ کے پروگرامز میں اور نیشنل ڈیز کے ساتھ لے کے جاتا ہوں، لیکن آج 16 دسمبر کے پروگرام میں لانے کا مقصد کیا تھا؟ آج وار ویٹرنز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شہیدوں کی اور غازیوں کی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور امین ہے غازیوں شہیدوں کے آپ بچے بچے نوجوان جو ہیں، تو میں گھر میں بھی ایک شہید اور ایک غازی کی وارث میری ماں فہمیدہ بیگم اور اپنے بیٹے عثمان کو ساتھ لے کے آئے ہوں کہ 3 نسلوں کا ملاپ آج 16 دسمبر کو پاکستان کے دارالخلافے میں بھی دکھا دوں اور آپ بھی دکھا دیں کہ ہم نہیں بھولے 16 دسمبر کو۔ جب واقعہ ہو گیا اور فالو ڈھکا ہو گیا، قوموں کی زندگی میں امتحان آتے ہیں، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ امتحان تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیا ہے، غزوہ بدر دیا تو غزوہ احد کا امتحان بھی رکھا، اور اسی کے بعد فتح مکہ بھی آیا۔ پاکستان کی تاریخ ہماری امت کی تاریخ جیسی ہے۔ 65 کی جنگ ہم تو نہیں تھے، لیکن پڑھا ہے، دیکھا ہے، باخبر ہیں کہ فوج ہماری تنہا نہیں تھی، نہ کبھی ہوگی۔ اس کے پیچھے اس وقت بھی کروڑوں تھے اور آج بھی الحمدللہ کروڑوں ہیں۔ جو سیاست کی باتیں ہیں اس کو سیاست کے میدان میں چھوڑ کے ریاست کی بات آج کرتے ہیں۔ آج میں تحریک انصاف کے ممبر کے طور پہ نہیں، ایز اے پاکستانی آیا ہوں، اس شخص کے طور پہ جس کے اپنے خاندان میں جو ہے وہ لوگ موجود ہیں جو اس ملک کے لیے 71 میں بھی لڑے، آزادی میں بھی لڑے، اور اب بھی لڑ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لیکن آج کا دن میرے لیے بہت جذباتی ہے اور آپ کے لیے بھی ہوگا، اداس بھی ہے، کیونکہ اسی طرح 16 دسمبر کا دن تھا، روٹین کے مطابق اٹھے، 16 دسمبر 71 کے حوالے سے کہ آج کی بات کریں گے، ٹی وی کھولا تو ایک افراتفری دیکھی۔ وہ پشاور جہاں میں بڑا ہوا، جہاں میں پڑھا، جہاں میرا بچپن اور ارلی یوتھ گزری، اس پشاور کو میں نے ایک جنگ کی حالت میں دیکھا، اور واللہ میں کبھی زندگی میں اتنا نہیں رویا جتنا آرمی پبلک سکول کے بچوں کی ان کٹے ہوئے سروں کے لیے رویا۔ لیکن یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ ہم رونے دھونے والی قوم نہیں ہیں، لیکن اپنی تاریخ سے سبق بھی سیکھنا ہے۔ ایک احساس ہونا چاہیے، there should be a sense of loss that we have lost something and the enemy is very clear and present۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی آسمان سے کوئی بلا اتر کے اس نے ہمارے ساتھ کیا، بتا کے کیا ہمارے ساتھ۔ بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی بات آن ریکارڈ ہے 16 دسمبر 14 کے واقعے سے پہلے کہ ہم ان کو تکلیف دیں گے، ہم بدلے میں تکلیف دینے والی قوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ جو بھی میں نے آپ کو سنایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، ظلم مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو، لیکن جب آ گئے تو اس طرح لڑو جس طرح غزوہ خیبر میں حیدر کرار لڑے تھے۔ یہ ذوالفقار جو ہے یہ امانت ہے جو میں نے آج بات کی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افغانی طرف حکومت کی تھی، اور نظریاتی طور پہ ہر اس پاکستانی اور ہر مسلمان لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ اس کو فیل کرے یہ جنگ تمہاری ہے۔ یہ جنگ صرف ہمارے سپہ سالار کی نہیں، یہ جنگ صرف اس محمد اسرار کی نہیں جو ابھی کابل میں یہاں گولی کھا کے وہ اس نے ہمارے ایمبیسڈر کو بچایا ہے۔ کہتا ہے کہ جب ایمبیسڈر پہ حملہ ہوا، کہتے میں نے ان کو گرایا اور ان کے حصے کی گولی یہاں لی، اور جب ان کو کھینچ کے سیف جگہ پہ لے جا رہا تھا تو کہتے ہیں کہ دوسری گولی آئی اور میرے ٹانگ پہ لگی۔ ابھی آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، میں نے شیئر کیا اس کو۔ کابل میں مجھے بھی اسی پاکستان ہاؤس میں رکنے کا موقع ملا جب یہاں سے محمد علی جناح ہسپتال کے افتتاح کے لیے جناب عمران خان صاحب نے جو اس وقت وزیر اعظم تھے مجھے بھیجا۔
جب کابل ہم گئے، پاکستانی قوم کی طرف سے افغان قوم کے لیے تحفہ تھا محمد علی جناح ہسپتال کا، تو اسی جگہ پہ میں بھی، مجھے موقع ملا ایک رات گزارنے کا۔ پاکستان ہاؤس میں فخر کا مقام تھا، اور میں فرمائش کر کے گیا تھا کہ میں چاہوں گا کہ میں اپنے پاکستان ہاؤس میں رکوں۔ اس دن بھی جس دن میں وہاں اس ہسپتال کا افتتاح آپ لوگوں کے بہاف پہ کر رہا تھا، اس دن بھی ہمارے پہلی رات میری ایک ہوٹل میں تھی، اس رات بھی اس دن 11-12 بجے وہاں ایک اور اٹیک ہوا تھا۔ کوشش کیا تھی؟ مجھے مارنا شاید مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ افتتاح تھوڑی دیر رک جائے۔ وہ اشرف غنی کی حکومت تھی اس وقت، اور وہ جو انڈین لابی وہاں پہ کار فرما ہے، ان کی خواہش تھی، ان کی کوشش تھی کہ پاکستانی جو ہے ان کا عزت نہ ہو، افغانستان میں پاکستانیوں کا نام نہ ہو، اور وہ چاہ رہے تھے اس کو ڈیلے کریں۔ 6-7 گھنٹے وہ جگہ کارڈن آف رہی، لیکن اللہ کے کرم سے اس کا افتتاح کر کے آئے، محمد علی جناح کا نام وہاں گاڑ کے آئے ہیں، ایک تحفہ ہو گیا ہے۔ اور الحمدللہ میرے پاس شہریان دلی ہے، ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس کو میں نے بڑے سارے نہیں کیا، لیکن وہ بھی وہاں وہی کام پورا کر کے آئے جس کے لیے دونوں ریاستوں کا ملاپ تھا کہ اس کو ہم نے کرنا ہے۔ تو افغانستان سے ہمارا محبت کا ایک رشتہ ہے، لیکن اب جو چمن میں ہو رہا ہے ہمیں پتہ یہ کون کروا رہا ہے۔ اس لیے آج ہم نے ہندوستان کو میسج دینا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ there has to be a sense of loss, we have to realize that what have we lost? Half of our body. آدھا ہم ہار گئے، اور دشمن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہم میں اپنی ویکنس نہ ہو۔ بہادروں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ دلشیر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، وار ویٹرن ہیں 71 کے، میرے ماموں میجر محمد علی آرمڈ کور 13 لانسرز، ڈرنے والے نہیں تھے، نہ آپ نہ ہم۔ ہاں اسٹریٹجی کی غلطی تھی اور دشمن کی غلطی تھی، سیاسی بھی تھی، اسٹریٹجک بھی تھی، دور کیا ہم نے ان کو، اپنے آپ سے دور کیا۔ صاف بات کرتا ہوں، کم تک جانا ہم نے اس پاکستانیز کو، پاکستان بنانے والا حصہ تھا۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ایک فضل الحق شیر بنگال، عمران خان صاحب کہتے ہیں، میں سیاسی بات نہیں کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ 71 کے واقعے کے کچھ سال بعد جب میں گیا، وہ کہتے ہیں پاکستان کی جیت کو، اس پاکستانی جو ان کو ہم بنگالیز، اس کو بنگلہ دیشیز کہتے ہیں، ہماری جیت کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ وہ جب جیتے واللہ مجھے لگتا ہے جیسے ہم جیت رہے ہیں۔ یہ پھر کیا ہوا بیچ میں؟ یہ ادھر ہم تم کہاں سے آیا؟ ہاتھ سے یوں ہی رونما نہیں ہوتے، کرتا ہے پرورش زمانہ برسوں۔ تو میرے دوستو، ایک تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہوا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ وہاں سے سری نگر پہ اور اسلام آباد پہ نظریں گاڑ کے بیٹھے ہیں، تو ہم بھی تو ان کو بتائیں کہ تمہارا لال قلعہ بھی ہماری نظروں میں ہے، اس لال قلعے میں کبھی اسلام کا پتہ نہیں پڑا تھا۔ آج جب یہ بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہے، دونوں نیوکلیر اسٹیٹس ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آؤ نیوکلیر وار کرو، لیکن میں یہ تو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں ہماری جو تربیت ہے، جس علاقے سے میرا تعلق ہے، ہماری جو تربیت یہ ہے کہ نویں 10ویں نسل میں بھی اپنا بدلہ لے کے چھوڑنا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے مودی، یہ جذباتی نعرہ نہیں ہے، ہم اسٹریٹجیکلی آئیں گے قدم بہ قدم تمہاری طرف۔ یاد رکھنا 71 کے بدلے کا حساب لیں گے تمہارے ساتھ۔ جذباتی بات نہیں ہے، I feel this because we have felt the pain in our family as well۔ آج 16 دسمبر کی بات ہے، میری ماں حمیدہ بیوی مجھے بتاتی ہیں کہ جب 71 میں جنگ کے بعد محمد علی صاحب جیسور میں لڑنے کے بعد جب وہ پرزنر آف وار بنے، ماں کا بڑا لاڈلا بیٹا تھا وہ، ان کی جدائی میں ان کے والد کی ڈیتھ بھی ہوگی، میرے نانا کی۔ میری نانی رات کے انہی موسموں میں، ماں میری بتاتی ہیں، ہمارا پشتون کلچر ہے، خواتین حجرے میں نہیں جاتی،
رات کے 2 بجے میری نانی اٹھتی تھی اور کہتی تھی مجھے محمد علی کی آواز آئی، محمد علی چھوٹ گیا جیل کے دشمن کی، محمد علی آ رہا ہے۔ میری ماں کہتی ہے کہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ خان جی کہتے ہیں کہ خان جی نہیں ہے، لیکن میں اپنی ماں کی تسلی کے لیے ساتھ لے جاتی تھی ان کو حجرے میں لے جاتی تھی، دروازہ کھول کے بتاتی تھی، وہ دروازے کھول کے چیک کرتی تھی کہ محمد علی کا یہی تو نہیں ہے۔ یہ قربانیاں دے کے یہاں پہ پہنچی ہے یہ قوم، یہ مذاق نہیں ہے، یہ خون گرا ہے، اور خون تب بھی گرا تھا اور خون اب بھی گرا ہے۔ یہ جو جھنڈا بھی ہم نے اٹھا کے لہرایا، یہی جھنڈا امانت ارشد شریف کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اپنی بھی شہادت اس قوم پہ آ گیا۔ میں ارشد شریف کی روح کو کہنا چاہتا ہوں، بغیرت ملک کو، بغیرت قوم کو خون نہیں دیا تم نے، لیکن ہم اس کا جواب میدان عمل اور میدان جنگ میں اپنے دشمن کو دیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ پاکستان وہ پاکستان بنے گا جس کی پیشن گوئی صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نا میں دنیا کی ہاں نا کے فیصلے ہوں گے۔ کیوں کیسے ہوگا؟ کیا جذباتی باتوں سے ہوگا؟ آپس میں لڑ کھڑ کے ہوگا؟ تو چور میں چور سے ہوگا؟ نہیں، اس سے نہیں ہوگا۔ بیٹھو بات کرو، مسئلے کو، اس قوم کو اس مصیبت سے نکالو۔ یہ کسی کے باپ کی میراث یہ قوم نہیں ہے کہ اقتدار کی لڑائی میں ان لوگوں کے بخیے کھدیڑ کے رکھ دیے جائے، ان کے فیوچر سے کھیلا جائے، ان کو تاریخوں میں دھکیلا جائے۔ بیٹھو، مسئلہ حل کرو اور آگے جاؤ، کیونکہ ہماری منزل بڑی دور ہے۔ کشمیر ابھی قید میں ہے، فلسطین ابھی قید میں ہے۔ مسجد اقصی کو ہر سال رمضان میں جلایا جاتا ہے۔ کیا وہ نظارے تم لوگ بھول گئے ہو؟ 2 سال پہلے جب مسجد اقصی میں آگ جل رہی تھی اور بعض صہیونی ڈھول کی ٹاپ پہ ناچ رہے تھے، یہ مسجد اقصی کی دھرتی پہ نہیں، اگر سمجھ رکھتے ہو تمہارے سیروں کے اوپر ناچ رہے تھے، اگر کسی کو سمجھ ہے تو۔ میں آج آپ سے 16 دسمبر کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس پاکستان کی جنگ کو صرف پاک فوج کے حوالے کر کے سو نہ جانا۔ وہ ہم میں سے ہی ہیں، کچھ اختلافات بڑی سطح پہ رہے، وہ حل ہو گئے ہیں، ہو جائیں گے، چھوڑو اس کو۔ ایسا پاکستانی سوچو کہ میں نے اس ملک کو کیا دیا۔ یہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے کہ ہم الذوالفقار کے امین ہیں، صرف میدان جنگ وہ تو نہیں جہاں گولی سے لڑائی ہے، یہ قلم کی لڑائی۔ یہ جو بھی ہمارا بیٹا ثوابی سے اسماعیل نے جو بات کی ہے، جو اور دوستوں نے، ہماری ایک بیٹی نے جو سائیکالوجسٹ ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اپنی اپنی فیلڈ میں ہر کوئی کرنل شیر خان بنو یار۔ آپ اپنی فیلڈ میں، اگر ہندوستان دنیا کو ٹیک اوور کر سکتا ہے آئی ٹی میں، ہم کسی سے کم ہے کیا؟ ہم میں صلاحیت کی کمی ہے؟ کوئی کمی ہم میں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہم تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کبھی وہ جنگ تحقیق کرو۔ آج بھی ان گھروں میں، آخری بات، آج بھی ان گھروں میں کوئی یونیفارم اسی طرح ٹنگے ہوئے ہیں۔ جو ماں ہوتی ہے اس سے بیٹا یا بیٹی کا غم کبھی نہیں بھولتا۔ باپ میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اس نے آگے خاندان چلانا ہوتا ہے۔ ماں کے دل کا درد ہمیشہ کے لیے رہ گیا، اس کا جواب تم لوگوں نے دینا ہے اور اپنی اپنی فیلڈ میں دینا ہے۔ جو فوج میں ہے وہ فوج میں، جو سیاست میں ہے وہ سیاست میں دے، جو ایجوکیشن میں ہے، جو انجینئرنگ میں ہے، جو ٹیچنگ میں ہے، ہر فیلڈ میں یا اگر ایکسل نہیں کرنا، میں آپ کو کہتا ہوں روزی کا رزق کا دعویٰ اور اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اگر ماں کی پیٹ میں آپ کو کھلا سکتا تھا، یقین رکھو تا مر کھلائے گا۔ صرف کھانے کے لیے مت زندہ رہو، ایک مقصد کے لیے زندہ رہو۔ اور میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس پاکستان میں جو بننا تھا وہ بنا کے چھوڑنا ہے ہم نے۔ اس اسلام آباد میں everybody has to go, one day everybody has to perish، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے۔ لیکن جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ when you are hanging your boots on the wall one last time and you look back towards Pakistan، میری آپ سے یہ درخواست ہے، اپنی اپنی فیلڈ میں ایسا کچھ کرتے جاؤ کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہو یہ جھنڈا سب سے اونچا ہو۔ اس سے کرو گے، اپنی اپنی جماعت میں رہو، کسی کو پیٹیا جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جماعت میں وہاں تگڑے ہو جاؤ، غلط بات کسی کی مت مانو، چاہے لیڈر ہو چاہے کوئی بھی ہو، سچی بات کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارا سر یقین کرو حسین سے قیمتی نہیں ہے، اگر اس کا کٹ سکتا ہے تو ہمارے 100 بار کٹے۔ پاکستان کی ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو۔ 16 دسمبر کو یہ درد فیل کرتے ہو جو ہمارا بدن کٹا تھا، یہ جو بہاریوں نے پاکستان زندہ باد کرنا
کی بستی میں گیا تھا تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کی اور ان تمام لوگوں کی جنہوں نے ایسٹ پاکستان میں جو پاک فوج پہ اور اسلام پسند اور وطن پرستوں پہ ایک مشکل وقت تھا، اب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، ہم اس کا قرض چکائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پاکستان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد۔